ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کو بتایا کہ قرآن کریم کی فلاں آیت کیوں اور کیسے نازل ہوئی؟ اس کی پیچھے کیا کہانی تھی؟ کبھی نبیوں کے قصے بتائے؟ کبھی بتایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کن حالات میں ہمت سے صبر کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسے فراست اور یقین سے رب کا ہاتھ تھامے رکھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں رب کے پسندیدہ دوست تھے اور کیوں اتنی قربانیاں دے کر بھی کبھی کوئی شکوہ نہ کیا؟ حضرت یونس علیہ السلام کیسے مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھے؟ قوم لوط علیہ السلام کس جرم کی پاداش میں اتنے عظیم عذاب کی حقدار ٹھہری؟ حضرت نوح علیہ السلام کی 900 سالہ ثابت قدمی کا کیا نتیجہ نکلا تھا؟ حضرت آسیہ کتنے پکے ایمان والی تھی اور اس کا انہیں کیا صلہ ملا؟ اللہ حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کی کیوں مثالیں دیتا ہے؟ دنیا جہان کی کتابیں تو ہمارے بچوں کے بک شیلف میں سجی ہیں، مگر کس کس کے بچوں نے پوری قصص الانبیاء پڑھی ہوئی ہے؟ ہم بچوں کے نام تو شوق سے فاطمہ، ابراہیم، موسیٰ، بلال، مریم، ختیجہ اور اسماعیل رکھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض پورا ہو گیا، اب ہمارے بچے خود بخود نیک بن جائیں گے۔ مگر یہ بچے ہمارے لیے کیسے صدقہ جاریہ بنیں گے؟ کبھی قاری کے حوالے کرنے کے بجائے ہم نے خود ان کو قرآن پڑھانے کی کوشش کی ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھایا ہے، بتایا ہے کہ اللہ اپنی کتاب میں کہتا کیا ہے، ہمارے بچوں میں کردار کی وہ اعلیٰ خوبیاں کیسے پیدا ہوں جو ہمارے جلیل القدر صحابہ، اولیاء اور انبیاء میں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم دلی، سخاوت، وفاشیاری اور وفاداری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعلیٰ کرداری اور عدل و انصاف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرم و حیا، ایثار اور غنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت، رشد اور فراست، سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری اور زیرک جرنیل کی دلیری، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری اور خدمت گزاری، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور ثابت قدمی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے والد کے لیے پیار اور ادب و احترام، محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جرت مندی اور بہادری، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم سے محبت، کتنی ان گنت نام اور ہیں۔ یہی مسلم ہیروز ہیں جن کی سچی داستانیں کردار و اخلاق کی بلندیوں پر لے کر جاتی ہیں، نہ کہ نیٹ فلیکس، یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر گزارا وقت اور آوارہ گردیاں۔ اس سے پہلے کہ سوشل میڈیا اور موبائل فون کا یہ فتنہ ہماری نسلوں کو لے ڈوبے، ابھی بھی وقت ہے۔ اس سے مکمل نجات تو شاید اب ممکن نہیں، مگر اس سوشل میڈیا کا مثبت استعمال خود بھی کریں اور بچوں سے بھی کروائیں۔